پیغمبر داؤد علیہ السلام کے بعد حضرت سلیمان بادشاہ بن گئے تھے۔ آپ نے ایسی ریاست کا مطالبہ کیا جس کی طرح کوئی ریاست نہ ہو۔ اللہ نے ان کی دعا کو قبول فرمایا۔ آپ نے بڑی عقل مندی سے ریاست پر حکمرانی کی اور اللہ کے فرمان کے مطابق بڑی بڑی مسجدیں، مینار اور محل بنوائے۔ جن و انس، چرند و پرند اور ہوا سب آپ کے تابع فرمان تھے اور انہی پر آپ کو حکمرانی عطا کی گئی تھی۔ آپ جانوروں اور پرندوں کی زبان کو بھی سمجھ لیتے تھے۔ قرآن میں اس کا ذکر یوں ہے کہ اور پھر سلیمان داؤد کے وارث ہوئے اور انہوں نے کہا کہ لوگوں، مجھے پرندوں کی باتوں کا علم دیا گیا ہے اور ہر فضیلت کا ایک حصہ عطا کیا گیا ہے اور یہ خدا کا کھلا ہوا فضل و کرم ہے۔ حضرت سلیمان اور چونٹی کا ایک بہت مشہور واقعہ کہ جس کا قرآن میں ذکر یوں ہے کہ یہاں تک کہ جب وہ لوگ وادی نمل تک آئے تو ایک چونٹی نے آواز دی کہ چونٹیوں سب اپنے اپنے سوراخوں میں داخل ہو جاؤ کہ سلیمان اور ان کا لشکر تمہیں پامال نہ کر ڈالے اور انہیں اس کا شعور بھی نہ ہو۔ سلیمان اس کی بات پر مسکرا دیے اور کہا کہ پروردگار، مجھے تو فیض دے کہ میں تیری اس نعمت کا شکریہ ادا کروں جو تو نے مجھے اور میرے والدین کو عطا کی ہے، اور ایسا نیک عمل کروں کہ تو راضی ہو جائے اور اپنی رحمت سے مجھے ایک نیک بندوں میں شامل کر لے۔ آپ ہی کے دور میں ایک شہر جس کا نام سبا تھا، وہ یمن کے ارد گرد علاقوں میں آباد تھا اور اس میں آباد لوگوں کو قوم سبا کے نام سے پکارا جاتا تھا۔ یہاں کے لوگ نہایت نعمتوں اور راحتوں میں تھے اور یہ قوم نہایت دولت مند بھی تھی، مگر یہ قوم شرک میں مبتلا تھی اور سورج کی پوجا کیا کرتی تھی۔ جب وہاں کے بادشاہ کی موت ہوئی تو اس کی بیٹی بلقیس نے وہاں کی حکومت سنبھالی۔ ملکہ بلقیس نہایت قابل عورت تھی جس نے 9 سال تک یمن پر حکومت کی۔ اب ایک دن کا واقعہ ہے کہ حضرت سلیمان نے دربار لگایا تو جن و انس، جانور اور پرندے سب حاضر ہوئے، مگر ان کا چہیتا پرندہ ہدہد غائب تھا۔ جب پوچھا ہدہد کہاں ہے اور وہ نظر نہیں آیا تو آپ نے کہا اگر وہ اپنی غیر حاضری کی مناسب وجہ پیش نہ کر سکا تو اس کو ذبح کر دیا جائے گا، جس کا قرآن میں یوں ذکر ہے کہ اور سلیمان نے ہدہد کو تلاش کیا اور وہ نظر نہ آیا تو کہا کہ آخر مجھے کیا ہو گیا ہے کہ میں ہدہد کو نہیں دیکھ رہا ہوں؟ کیا وہ غائب ہو گیا ہے؟ میں اسے سخت ترین سزا دوں گا یا پھر ذبح کر ڈالوں گا، یا کہ وہ میرے پاس کوئی واضح دلیل لے آئے گا۔ تھوڑی دیر میں ہدہد آ گیا۔ جب پوچھا گیا تو ہدہد نے جواب دیا کہ اے پیغمبر خدا، میں اڑتے اڑتے ایسے ملک سبا میں پہنچا جہاں لوگ شرک میں مبتلا تھے۔ وہ سورج کی پوجا کر رہے تھے اور ان پر حکومت کرنے والی ایک عورت ہے جسے ملکہ بلقیس کے نام سے پکارتے ہیں۔ حضرت سلیمان نے یہ سن کر کہا اگر تمہارا جواب سچ ہے تو اس ملکہ کو یہ میرا خط پہنچاؤ تاکہ وہ شرک سے باز آ جائے، اور پھر دیکھو کہ وہ کیا جواب دیتے ہیں۔ ہدہد نے خط کو ملکہ بلقیس تک پہنچا دیا۔ ملکہ نے جب خط دیکھا تو اس نے پڑھا کہ جس کا قرآن میں یوں ذکر ہے، اس عورت نے کہا کہ میرے زعامۂ سلطنت میری طرف ایک بڑا محترم خط بھیجا گیا ہے جو سلیمان کی طرف سے ہے، اور اس کا مضمون یہ ہے کہ شروع کرتا ہوں اللہ کے نام سے جو بڑا رحمان و رحیم ہے۔ دیکھو، میرے مقابلے میں سرکشی نہ کرو اور اطاعت گزار بن کر چلے آؤ۔ یہ خط دراصل ملکہ سبا اور اس کے قوم کی طرف دعوت اسلام تھی۔ ملکہ کے دربار میں اس وقت 300 درباری بیٹھے تھے۔ انہوں نے جب یہ خط پڑھا تو طیش میں آ گئے اور کہا ہم صاحبان قوت اور ماہرین جنگ ہیں، لیکن ملکہ چونکہ سمجھدار تھی اس نے یہ فیصلہ کیا کہ میں حضرت سلیمان کی طرف تحفے بھیجتی ہوں، پھر دیکھتی ہوں کہ ان کا کیا جواب ہے۔ جب تمام تحائف لے کر قاصد حضرت سلیمان کے دربار میں پہنچے تو انہوں نے محسوس کیا کہ سبا کی ریاست پیغمبر کی ریاست کے مقابلے کچھ بھی نہیں تھی۔ جب انہوں نے حضرت سلیمان کو تحفے پیش کیے تو آپ نے یوں جواب دیا
کہ قرآن میں ہے۔ اس کے بعد جب قاصد سلیمان کے پاس آیا تو انہوں نے کہا کہ تم اپنے مال سے میری امداد کرنا چاہتے ہو، جبکہ جو کچھ خدا نے مجھے دیا ہے وہ تمہارے مال سے کہیں زیادہ بہتر ہے۔ جاؤ تم خود ہی اپنے ہدیے سے خوش رہو۔ جاؤ تم واپس جاؤ، اب میں ایک ایسا لشکر لے کر آؤں گا جس کے مقابلہ ناممکن ہوگا، اور پھر سب کو ذلت اور رسوائی کے ساتھ ملک سے باہر نکالوں گا۔ جب یہ خبر ملکہ تک پہنچی تو وہ سمجھ گئی کہ یہ اللہ کے پیغمبر ہیں، اور اس نے جنگ کے بجائے حضرت سلیمان کے دربار میں حاضر ہو کر اپنی اطاعت کا یقین دلانے کا فیصلہ کیا۔ جب حضرت سلیمان تک یہ پیغام پہنچا تو انہوں نے اعلان کیا کہ تم میں سے کون ہے جو ان کے آنے سے قبل ملکہ کے تخت کو یہاں لے کر آئے۔ پھر اس کے بعد کچھ یوں ہوا جس کا قرآن میں ذکر یوں ہے کہ تو جنات میں سے ایک دیو نے کہا کہ میں اتنی جلدی لے آؤں گا کہ آپ اپنی جگہ سے بھی نہ اٹھیں گے، میں بڑا صاحب قوت اور ذمہ دار ہوں۔ اور ایک شخص نے جس کے پاس کتاب کا ایک حصہ علم تھا، اس نے کہا کہ میں اتنی جلدی لے آؤں گا کہ آپ کی پلک بھی نہ جھپکنے پائے۔ اس کے بعد حضرت سلیمان نے تخت کو اپنے سامنے حاضر دیکھا تو کہنے لگے یہ میرے پروردگار کا فضل و کرم ہے، وہ میرا امتحان لینا چاہتا ہے کہ میں شکریہ ادا کرتا ہوں یا کفران نعمت کرتا ہوں، اور جو شکریہ ادا کرے گا وہ اپنے ہی فائدے کے لیے کرے گا، اور جو کفران نعمت کرے گا اس کی طرف سے میرا پروردگار بے نیاز اور کریم ہے۔ پھر حضرت سلیمان نے اس تخت میں رد و بدل کر دیا اور اسے پہلے سے بھی بہتر بنا دیا۔ ملکہ بلقیس حضرت سلیمان کے دربار میں حاضر ہوئی تو آپ نے سوال کیا کہ کیا تمہارا تخت ایسا ہے؟ اس نے جواب دیا کہ ہاں بالکل ایسا ہی ہے، بلکہ شاید یہی ہے، اور مجھے تو پہلے ہی علم ہو گیا تھا اور میں اطاعت گزار ہو گئی تھی۔ ملکہ بلقیس کے آنے سے پہلے آپ نے ایک عمارت بنوائی تھی جس کا فرش شیشے کا تھا اور نیچے پانی تھا، پانی میں مچھلیاں وغیرہ بھی موجود تھیں۔ حضرت سلیمان اس عمارت میں اپنے شاہی تخت پر موجود تھے اور شیشے کے نیچے پانی بہہ رہا تھا۔ جب بلقیس کو اس محل میں لایا گیا اور اس نے فرش کو دیکھا تو سمجھی کہ کوئی گہرا پانی ہے اور اپنی پنڈلیاں کھول دیں۔ پھر حضرت سلیمان نے کہا کہ یہ شیشے کا فرش ہے۔ تب اس نے کہا کہ میں نے اپنے نفس پر ظلم کیا تھا، اور اب میں نے سلیمان کے ساتھ اللہ رب العالمین کی اطاعت قبول کر لی، لہٰذا اس پر یہ ظاہر ہو گیا کہ جس طرح وہ شیشے کے صحن کو گہرا حوض سمجھ بیٹھی، اسی طرح اس نے اور اس کی قوم نے سورج کی چمک دمک دیکھ کر اس کو معبود اور خدا سمجھ بیٹھے۔ اسے اپنی اس غلطی پر نہایت شرمندگی ہوئی۔